إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج عید اضحیٰ کا مبارک موقع ہے، ہمارا ایک عظیم الشان تہوار ہے۔ اس موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں عید اضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے سعید بنائے، بابرکت بنائے، خیر کا ذریعہ بنائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو، ایک جوش پیدا ہو، ایک ولولہ پیدا ہو، ایک نیا عزم پیدا ہو، ایک نیا حوصلہ پیدا ہو۔ محترم حاضرین، یہ عید اضحیٰ، اس موقع پر ہم قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں اور قربانی کی یہ سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے اور اس یاد کو تازہ کرتے ہیں سنت ابراہیمی کو ادا کر کے۔ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انتہائی جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ساری دنیا کا امام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف احکام کے ذریعے سے آزمایا اور ان سب میں وہ کھڑے اور کامیاب اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو ساری دنیا کا امام بنا رہا ہوں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ آپ کی نسل سے پیغمبروں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو کہ اس دنیا کے اندر قائم ہوا، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے پیشوا ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ یہ قربانی کی سنت جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ عبادت جو ہم پیش کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، وہ سرزمین بت پرستی کی سرزمین تھی، کفر اور شرک کی سرزمین تھی، ستارہ پرستی کا وہاں رواج تھا۔ اس ماحول میں انہوں نے آنکھ کھولی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا پیغمبری کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے۔ آپ نے توحید کی دعوت بلند کی، ایک خدا کی بندگی کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ پورا ماحول مخالف ہو گیا اور طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ مرحلہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ کے حوالے کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی، مختلف علاقوں میں گئے اور مختلف مقامات پر اپنے متعلقین کو بسایا تاکہ اللہ کا پیغام عام ہوتا رہے، توحید کی دعوت عام ہوتی رہے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچتا رہے۔ پھر اس میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور شیرخوار بیٹے اسماعیل کو لے جا کر کے مکے کی سرزمین میں جہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی لے جا کے بسا دو۔ اب ذرا سوچیے کتنی بڑی قربانی کی بات تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے گئے اور وہاں لے جا کر کے ان کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد جب وہاں سے جانے لگے تو تاریخی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ ہم کو یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، 2-3 بار انہوں نے سوال کیا اور آخر میں حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کے حکم سے آپ ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔
تب انہوں نے کہا کہ اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ سوچئے کہ کتنا بھروسہ ہے، یہی ایمان ہے، اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ کہ حضرت حاجرہ نے کہا کہ یہاں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہی مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں۔ حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اسباب فراہم کرنے والا اللہ ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ حضرت حاجرہ کی کتنی بڑی مثال پیش کی۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جو توشہ وغیرہ تھا ختم ہونے لگا، پانی ختم ہو گیا، شیرخوار بچہ ہے، اسے پیاس لگی ہے۔ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہیں، اور اسی درمیان اللہ نے حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اپنے پر کے ذریعے سے زمین میں کھودا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ نکل گیا۔ وہ زمزم جو اس وقت 4000 سال پہلے کی بات ہے، وہ زمزم جو اس وقت جاری ہوا آج تک جاری ہے، ساری دنیا میں وہ پانی پہنچ رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال حجاج کرام وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، زمزم کا پانی پیتے ہیں اور لے کے بھی جاتے ہیں، اور سال بھر استعمال ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے والے، زیارت کرنے والے برابر آتے رہتے ہیں، لیکن ایسی برکت ہے اور ایسا خیر ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور اتنا بہترین پانی ہے کہ اس کے اندر غذائیت بھی ہے۔ تو اس طریقے سے وہاں چشمہ ابل گیا، پھر دھیرے دھیرے وہاں آبادی بھی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل جب بڑے ہو گئے تو حضرت اسماعیل کو خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ میں اللہ کے راستے میں ان کو قربان کر رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی کی ایک شکل ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ امتحان کیا ہے؟ میری محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بیٹے سے کیا، اور ان کی رائے جاننی چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ صافات میں اس کا ذکر ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان جو حکم ہو رہا ہے اسے کر ڈالیے، مجھے صابر پائیں۔ کتنا سعادت مندی کا جواب ہے، کتنی فرما برداری ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو خواب ہے، خواب کی کیا حیثیت ہے، خواب پریشاں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا سوچئے کہ نوجوان بیٹا اللہ کے راستے میں اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے، اپنا خون زمین پہ بہانے کے لیے تیار ہے۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، نوجوان بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وصلہ للجبین، یہ دونوں باپ اور بیٹے جب اسلام کی تصویر بن گئے، تسلیم و رضا کا پیکر بن گئے، فرما برداری کی مثال بن گئے، اور پریشانی کے بعد ان کو لگا دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو ہم نے آواز دی کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب اسی طرح سے امتحان لیتے ہیں اور اسی طرح سے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اسماعیل کا خون بہانا مقصود نہیں تھا، دیکھنا صرف یہ مقصود تھا کہ میری محبت زیادہ ہے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ جب باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، تو امتحان ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مینا فراہم کر دیا اور اسے حضرت ابراہیم نے ذبح کر دیا، اور ایک عظیم قربانی کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو گیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ذبح عظیم کو اس کا سلسلہ جاری کر دیا۔ یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں اور اس وقت سے چلی آ رہی ہے، یہ سب حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے، یہ سمجھ لیجیے گا۔ آپ کی قربانی، ہماری قربانی، سب کی قربانی اسی ذبح عظیم کا حصہ ہے۔ حضرت اسماعیل کو بچا لیا گیا اور قربانی کی جو سنت ہے وہ جاری کر دی گئی۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم جو قربانی پیش کرتے ہیں یہ ایک علامت ہے، یہ ایک رمز ہے۔ اصل میں اس کے ذریعے سے کیا بتانا ہے کہ اللہ آج تیرے حکم پر
ہم اس جانور کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں اور اس کا خون زمین پہ بہا رہے ہیں، تیرا حکم ہوگا تو ہم اپنا سر بھی کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ یہی اس کا مقصد ہے، یہی اس کا پیغام ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اور اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہی قربانی کا پیغام ہے۔ یہی ہم پڑھتے ہیں دعا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ہر طرف سے یکسو ہو کر کے میں نے اپنا رخ اللہ کے لیے کر لیا، اللہ کی طرف کر لیا ہے۔ اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت، یہی میرا سیوا ہے اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، یہی پیغام ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کی امانت ہے، مال ہو، دولت ہو، صلاحیت ہو، جوانی ہو، طاقت ہو، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی علامت، اللہ کی نعمت ہے، اور اسے اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہی سبق ہے، حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہی نمایاں پہلو ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے جس کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، تم اپنے جد امجد ابراہیم کی ملت اور ان کے راستے کو اختیار کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ 4000 برس پہلے جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی امت مسلمہ کے لیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ہماری ذریت میں ایک ایسی امت برپا کر جو پورے طور سے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دے۔ تو یہ امت، یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور اسی لیے ہمارا نام مسلمان پڑا۔ امت مسلمہ کے لقب سے ہم کو نوازا گیا کہ ہمیں سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، قربانی کا جو اصل پیغام ہے، اس کا جو اصل سبق ہے، اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ حضرت ابراہیم کی طرح سے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے لگا دیجیے۔ اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کریں اور اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ حضرت ابراہیم نے بت پرستی کے خلاف، صنم پرستی کے خلاف، کواکب پرستی کے خلاف انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے دعوت توحید بلند کی اور دنیا کے مختلف مقامات پر گئے ایک پیغام لے کر کے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے، یہی ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے، اسی کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتیں لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، محنت کرو، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے قربانی دو۔ جس طریقے سے قربانی دینے کا حق ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ آپ ذرا سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگ ہو، میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، میں نے تم کو سلیکٹ کیا ہے، میں نے تم کو چن لیا ہے، اور کس کام کے لیے چنا ہے؟ دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمے کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے۔ اس کام کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے۔ ہماری زندگی کا یہی مشن ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری تمام سرگرمیوں کا مرکز صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین عام ہو جائے، اللہ کا پیغام عام ہو جائے، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ اسی کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مشن تھا، تمام نبیوں کا یہی مشن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی قربانی دی۔ مکے کی سرزمین میں توحید کی دعوت آپ نے بلند کی، سب لوگ مخالف ہو گئے۔ کیوں مخالف ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ توحید کی دعوت دے رہے تھے، آپ بت پرستی کے خلاف تھے، خدائے واحد کی بندگی کا پیغام لے کر کے اٹھے تھے۔ وہاں ایسے حالات ہو گئے کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مکہ میں جو مہاجرین تھے وہ وہاں آئے، مدینے کے انصار نے آپ کا ساتھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک بہترین اسلامی ریاست وہاں قائم ہو گئی۔ تو میرے بھائی اور میرے بزرگوں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ امت مسلمہ کا نصف العین ہے، اور حضرت ابراہیم کی زندگی کا یہی پیغام ہے۔ یہ جو قربانی ہم ادا کر رہے ہیں، اس کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹانے کا جذبہ پیدا ہو۔ میری زندگی کا مقصد
تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یاد رکھیے قربانی کے جانور کا خون زمین میں بہہ جاتا ہے، اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے پاس نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس کیا چیز پہنچتی ہے؟ سورہ حج میں فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس قربانی کے جانوروں کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے، تمہارے احساسات پہنچتے ہیں۔ کس نیت کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو؟ اس نیت کو خالص کیجیے، اس جذبے کے ساتھ قربانی کیجیے کہ اللہ تیرے راستے میں ہم اپنا سر بھی کٹا دیں گے، ہر طرح کی قربانی ہم پیش کر دیں گے۔ صحابہ کے اندر یہی جذبہ تھا، صحابہ نے اسی طرح سے قربانی پیش کی۔ ایک صحابی کے جسم میں جب خنجر لگا تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جس نے جان کی تھی اسی کے راستے میں جان چلی گئی، اس سے بڑھ کر کے کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے، اخلاص کے ساتھ قربانی کیجیے، للہیت کے ساتھ قربانی کیجیے اور اپنی زندگی کا رخ بدل دیجیے، عزم کیجیے، حوصلہ کیجیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے راستے میں لگائیں گے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگائیں گے، اللہ کے دین کے احساس کے لیے لگائیں گے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے لگائیں گے، اللہ کا پیغام عام کریں گے اور کلمہ توحید کو سر بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ یاد رکھیے اگر خلوص نیت کے ساتھ ہم نے قربانی کی تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح جذبات کے ساتھ قربانیاں پیش کیجیے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیے، اپنی زندگی کے مقصد کو نگاہوں کے سامنے رکھیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کیجیے۔ یہی قربانی کا پیغام ہے، یہی سنت ابراہیمی ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق ہے اور ان کا ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اسے اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قربانی کا یہ موقع اور عید اضحیٰ کی یہ جو عید سعید ہے یہ ہمارے لیے ایک انقلاب کا ذریعہ بنے، ایک تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ ایسا نہ ہو کہ عید آئے اور چلی جائے اور ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، کوئی انقلاب نہ برپا ہو۔ اپنی زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کیجیے، اس کا عزم کیجیے۔ کوئی بھروسہ نہیں، یہ سانسوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ ہے کب رک جائے، کب وقت پورا ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر عزم پیدا کیجیے، حوصلہ پیدا کیجیے، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ کے دین کی مخلصانہ پیروی کیجیے اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے ہر طرح کی جدوجہد کے لیے تیار رہیے۔ یاد رکھیے اگر یہ کام آپ نے کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اور قرآن مجید میں اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرو گے، جدوجہد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور اللہ اگر ہماری مدد کرے گا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ فیصلہ اللہ کا نافذ ہوتا ہے، مشیت اللہ کی نافذ ہوتی ہے۔ اللہ اگر ہماری حفاظت کرنا چاہے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ اگر تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، لیکن اللہ مدد کب کرے گا؟ جب ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی دیں گے، اللہ کے پیغام کے لیے قربانی دیں گے، اللہ کے راستے پر چلیں گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی کوشش کریں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو انصار اللہ کہا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے بندے تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے بن جاؤ۔ آپ سوچئے دنیا میں اس سے اونچا کوئی لقب نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بہترین کوئی لقب نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو انصار اللہ کہا جائے۔ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس کا دین اس کے بندوں تک پہنچے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنا مددگار چاہتا ہے، کونوا انصار اللہ۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، صحیح نیتوں کے ساتھ قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے لگا سکیں، اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔